ایک بنیادی اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ پہلے آپ سن لیں کہ جمیع انبیاء علیہ السلام کے بعد روئے زمین پر اس امت میں اگر کوئی سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے بلند، سب سے اہم کسی کی ذات اگر ہے تو وہ ذات امیر المومنین خلیفۃ المسلمین افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ جملہ انبیاء علیہ السلام کے بعد اس روئے زمین پر اگر کوئی ذات سب سے افضل ہے، سب سے بلند ہے، اور جن کی فضیلت، جن کا مقام، جن کا رتبہ اور جن کی افضلیت پر قرآن کریم کے علاوہ سارے احادیث کی کتابیں جس میں بھری پڑی ہوئی ہیں، خواہ وہ سنن ترمذی لے لیں، بخاری لے لیں، مسلم لے لیں، ستہ لے لیں، آپ ساری کتابیں اٹھا کر آپ دیکھیں تو ایک ہی ذات اس روئے زمین پر انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام اور کسی کی افضلیت اور کسی کا مرتبہ معلوم ہوتا ہے تو وہ ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، یعنی ان کی صحابیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے کہ یہ صحابی ہیں، یہ رسول اللہ کے رفیق ہیں، یہ غار مصطفیٰ ہیں، یہ معزز ہیں، مکرم ہیں، یہ معتبر ہیں، یہ سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے عرفہ ہیں، سب سے افضل ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ میرے آقا علیہ السلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ ان کی صحبت نے، ان کے مال نے سب سے زیادہ اگر نفع پہنچایا ہے مجھے اور اسلام کو تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سنگت ہے، صحبت ہے، ان کا مال ہے، ان کی رفاقت ہے، یہ وہ ذات ہے صدیق اکبر کی۔ سب سے پہلے مسلمان، سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والے، اپنے آگوش میں اسلام کو بسانے والے اور اپنے دل و جگر میں اسلام کو کی رونق کو، ان کی بہاروں کو بسا کر جو ہے اس کا اقرار کرنے والے سب سے پہلے مسلمان اس روئے زمین پر، اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کے دست مبارک پر، حق پرست پر کلمہ پڑھنے والے ذات وہ سیدنا صدیق اکبر کی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ایک اہل تشیع کا ایک عقیدہ دیا جاتا ہے، بعض لوگ اپنی محفلوں میں وہ قوالی بھی سنتے، دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر، یہ کیا ہے؟ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نہیں ہے، یہ عقیدہ اہل سنت کا نہیں ہے۔ دمادم مست قلندر ابو بکر کا پہلا نمبر، یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، یہ اہل تشیع کا عقیدہ ہے، یہ شیعت کا عقیدہ ہے، شیعوں کا عقیدہ ہے کہ علی کا پہلا نمبر۔ حضرت علی مولا مشکل کشا کی شان بہت بلند ہے، ان کا مقام بہت بلند ہے، وہ داماد مصطفیٰ ہیں، حسنین کے بابا ہیں، سید کائنات کے شوہر ہیں، رسول اللہ کے بھائی ہیں، اخی ہیں، ان کا مقام بہت بلند، بہت افضل ہے،
لیکن تمام انبیاء کے بعد، جملہ انبیاء علیہ السلام کے بعد روئے زمین پر سب سے اعلیٰ ذات، سب سے اعلیٰ ہستی، سب سے اعلیٰ اور معتبر شخصیت اگر کسی کی ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ہم نے سب کا کے احسان کا بدلہ چکا دیا، مجھ پر کسی کا کوئی احسان نہیں، ہم نے سب کا بدلہ حق ادا کر دیا۔ لیکن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق کے احسان کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا، انہیں رب تبارک و تعالیٰ ان کے احسان کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہ وہ صدیق اکبر ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، خود بھی مسلمان، ان کے والد بھی صحابی رسول، ان کے والد بھی صحابی، ان کے بیٹے بھی صحابی ہیں، ان کے پوتے بھی صحابی ہیں، 4 پشت ان کی صحابیت کے شرف سے مشرف ہوئی ہے۔ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کفار و مشرکین نے مکہ المکرمہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے قیام کو دشوار بنا دیا تھا، ظلم و ستم کی انتہا ہو رہی تھی، ستائے جا رہے تھے، گلی گلی میں کانٹے بچھائے جا رہے تھے، ایسے پرخطر ماحول میں میرے آقا علیہ السلام نے اگر کسی کی رفاقت، کسی کو اپنا رفیق بنانے کے لیے اختیار فرمایا اور ہجرت کے لیے کسی کا انتخاب فرمایا تو وہ ذات بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کفار نے آپ کے مکان کا محاصرہ فرما لیا تھا، سارے مشرکین، اچھا موقع ہے، لوگ ہجرت کر رہے تھے مختلف جگہ، کچھ لوگ حبشہ جا رہے تھے، کچھ لوگ مدینہ طیبہ جا رہے تھے، مختلف مقام پر ہجرت فرما رہے تھے۔ مشرکین نے سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے کہ آج ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کا سر قلم کر دیں گے، شہید کر دیں گے۔ تمام کفار و مشرکین نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا، رات کا وقت ہے، اور سوچا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فجر کی نماز میں باہر نکلیں گے تو ہم سبھی مل کر ان کا سر قلم کریں گے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ کسی بھی قبیلے سے بدلہ نہ لے سکے، ہر قبیلے کے لوگوں کو شامل کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر کا احاطہ ہوتا ہے، حصار کر لیا جاتا، محاصرہ کر لیا جاتا، لوگ قتل کے درپے ہیں۔ مکہ المکرمہ آپ کا وطن اصلی ہے، وہاں رہنا آپ کو دشوار کر دیا گیا۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو حکم فرمایا، ہجرت کا حکم دے دیا، امر الہی آ گیا۔ ایک طرف کفار کا محاصرہ ہے، آپ کے آستانے کا، آپ کے گھر کا محاصرہ ہو چکا ہے، دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذن الہی سے اللہ کے نبی علیہ السلام ہجرت کی طرف چل پڑے۔ پہلے ہی کہہ دیا تھا میرے آقا علیہ السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابو بکر ہجرت کا حکم آنے والا ہے، تیار رہنا۔ میرے آقا علیہ السلام نے مولا علی کو اپنی بستر پر لٹا دیا، ایک طرف مولا علی اپنے جان کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں اور دوسری طرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وارفتگی کا، اپنی محبت کا، اپنے جان و مال کی قربانیوں کا مظاہرہ فرما رہے۔ اپنے بستر پر علی مرتضیٰ کو لٹا دیا، کرم اللہ وجہ الکریم کو، اور فرمایا یہ چند امانتیں ہیں، یہ کچھ امانتیں ہیں، اے علی تو میرے بستر پر سو جانا، یہ امانتیں ہیں، کل یہ امانتیں تقسیم کر دینا، جب سو کر اٹھنا یہ امانتیں تقسیم کر دینا۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیں، اس قول سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، علی میرے بستر پر سو جانا، اور جب یہ چند امانتیں ہیں، جب سو کر اٹھنا تو یہ لوگوں کو تقسیم کر کے آ جانا۔ مولا علی بے خطر ہو کر سو جاتے ہیں۔ مولا علی کا سونا یہ اس انداز میں سوتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ بے خوف ہو کر سوتے ہیں، بغیر کسی خوف کے، اطمینان کے ساتھ سوتے ہیں کہ اللہ
کہ نبی علیہ السلام نے انہیں یہ معلوم تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آج کی رات میری موت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بشارت دے دی تھی، اے علی کل صبح سو کر اٹھنا۔ تو جب علی بستر رسول پر استراحت فرما رہے تھے تو اس خوف سے سوئے تھے کہ آج سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن میری موت نہیں آ سکتی، اطمینان سے سو گئے، بے خوف ہو کر سو گئے، حالانکہ کفار کے محاصرے میں ہیں، سارے کفار گھیرے ہوئے ہیں۔ حضرت علی مولا مشکل کشا سو جاتے ہیں، بے خوف ہو کر سوتے ہیں۔ انہیں معلوم تھا کہ میں جب اٹھوں گا بستر پر سے مجھے اٹھنا ہی اٹھنا۔ میرے آقا علیہ السلام نے یاسین شریف کی تلاوت فرمائی، یاسین شریف کی کچھ آیتیں پڑھی اور پڑھ کر خاک لیا اور کفار پر پھینک دیا، وہ سب دکھائی نہیں دینے لگے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نکل جاتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر پر جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں۔ ابھی دستک کی نوبت ہی نہیں آئی تھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا دروازہ کھول دیا۔ ابو بکر کیا تمہیں معلوم تھا میں آ رہا ہوں، آج ہی نکلنا ہے؟ ابو بکر صدیق نے کیا پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ تمہیں ہجرت کرنا ہے؟ جس دین آپ نے فرمایا تھا اس دین سے میں تیار کھڑا رہتا ہوں۔ اب وارفتگی دیکھیے، محبت دیکھیے، ایثار دیکھیے، جذبہ فنائیت دیکھیے کہ انتظار میں ہے کہ کس لمحے رسول اللہ تشریف لائیں اور ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کی رفاقت میں ہجرت کریں۔ اللہ اکبر۔ آپ جاتے ہیں غار ثور پر، اپنے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کو، وہ ذات مصطفیٰ کی جو کائنات میں سب سے بلند ہے، سب سے بلند والا ہے، اس ذات کو، اس بار نبوت کو صدیق اکبر نے اپنے کاندھے پر اٹھایا ہے۔ یہ کتنی بڑی شان ہوگی سیدنا صدیق اکبر کی۔ غار ثور تک پہنچتے ہیں، جن لوگوں نے حج کیا ہے، عمرہ کیا، انہیں معلوم ہے کہ کتنی بلندی پر ہے۔ غار ثور تک پہنچنے کے لیے لوگ تمنائیں کرتے ہیں، آرزویں کرتے ہیں، مچلتے ہیں کہ ہم بھی اس مقام کو دیکھ لیں جس مقام کو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے قدم میمونت سے جس مقام کو شرف بخشا تھا، فیضیاب فرمایا تھا۔ تمنائیں کرتے ہیں اہل ایمان، اور جو لوگ جا نہیں سکتے وہ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے، اور جب اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں شان کیسی بلند ہوتی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار ثور کے پاس پہنچے، رک گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا تشریف رکھیں، آپ بیٹھ جائیں، میں ذرا غار ثور کو صاف کر لیتا ہوں، غار صاف کر لیتا ہوں۔ اندر داخل ہوئے، اپنا جبہ نکالا، اپنا کپڑا نکالا، اپنا شملہ اتارا، اپنی قمیض نکالی، پھاڑا، کپڑے کو پھاڑا، پورے غار کو صاف کیا۔ چند سوراخیں معلوم نظر آئی، چند سوراخیں تھی، اس سارے سوراخ کو اپنے کپڑے سے آپ نے بند کیا، اور بند کرنے کے بعد جب کپڑا باقی نہیں رہا اور سارے کپڑے ختم ہو گئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا پیر سوراخ پر رکھ دیا۔ مشہور روایت ہے، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام صفائی کرنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام غار میں تشریف لائے۔ ثانی اثنین ہما اذ ہما فی الغار، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اللہ اکبر۔ قرآن بیان کرتا ہے وہ دوسرے میں سے دوسرے صدیق اکبر تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام غار میں تشریف لے جاتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار پر اپنا پیر رکھ دیتے ہیں۔ سانپ ادھر ہے کہ منتظر ہے، چاروں طرف دیکھا، اپنے تمام سوراخوں کو بند پایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں استراحت فرما رہے ہیں۔ غار کے اندر ہے، ادھر کفار و مشرکین اندھے ہو چکے ہیں، انہیں دکھائی نہیں دیا۔ ادھر حضرت مولا علی مشکل کشا فجر کے وقت باہر نکلتے ہیں، پہرا دے رہے کفار باہر نکلتے ہیں۔ حضرت جو ہے علی مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک طرف یہ ماجرا ہے، کہا تمہارے نبی کہاں؟ کہا پہرا تم دے رہے تھے، خبر مجھ سے پوچھتے ہو، نگرانی تم کر رہے تھے، نبی کی خبر مجھ سے پوچھتے ہو۔
وہ لوگ بے چین ہو گئے، بے قرار ہوئے، دوڑے، چاروں طرف پھیل گئے، حد یہ ہے کہ غار ثور تک پہنچ گئے۔ رب نے انتظام فرمایا، مکڑیوں نے جالے ڈال دیے، کبوتر نے انڈے دے دیے۔ کیسا غیب سے یہ انتظام ہوتا ہے تحفظ کا، حفاظت کا۔ جب اللہ تبارک و تعالی کسی ذات کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، بچانا چاہتا ہے اور کسی کو محفوظ رکھتا ہے تو فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ جسے اللہ تبارک و تعالی جس کی حفاظت چاہتا ہے نا، سینکڑوں مثال تاریخ اسلام میں ملتی ہے۔ مولا جن کی حفاظت کا چاہتا ہے، جنہیں بچانا چاہتا ہے اور جن کو زندہ رکھنا چاہتا ہے، مولا تبارک و تعالی وہ تو غیروں کے گود میں، ان کے گھروں میں ان کی پرورش فرما دیتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ گود میں مصطفیٰ آرام فرما ہیں، گود میں آرام فرما ہیں۔ قربان جاؤ مصطفیٰ جان رحمت کے یار غار صدیق اکبر پر سے ایک طرف سانپ ڈس رہا ہے۔ روایت میں آتا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ ڈسے جا رہے ہیں، جسم سل پڑتا جا رہا ہے، زہر پھیلتا جا رہا ہے، پہاڑیوں کا زہریلا سانپ ہے، آپ کے جسم کو سل کرتا جا رہا ہے، زہر پھیلاتا جا رہا ہے، لیکن آپ اپنے قدم کو، پاؤں کو لغزش ہونے نہیں دیتے، پاؤں کو جنبش ہونے، پاؤں میں جنبش نہیں آتی، آپ پاؤں کو حرکت نہیں دیتے ہیں کہ کہیں اللہ کے نبی بیدار نہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ سیدنا صدیق اکبر پر۔ آپ کے نگاہ سے، آپ کی آنکھ سے آنسو کے قطرات گر جاتے ہیں اس تکلیف کی وجہ سے۔ میرے آقا علیہ السلام کی نگاہ کھل جاتی ہے، نگاہ نبوت کھلتی ہے۔ میرے آقا کے زبان اقدس سے الفاظ نکلتے ہیں، مالک یا ابا بکر، اے ابو بکر تمہیں کیا ہوا ہے؟ آنسو کا گرنا تھا رخ مصطفیٰ پر، رخسار مصطفیٰ پر۔ ارے صدیق کا مقام کتنا اعلیٰ ہے اور وہ آنسو بھی کتنا اعلیٰ ہوں گے جو آنسو رخ مصطفیٰ پر گر رہے ہو، اور مصطفیٰ جان رحمت جن کی عظمتوں کے خطبے پڑھ رہے ہو، اور قرآن جن کی بلندی کا خطیب بنا ہوا ہو، اور مختلف آیتیں قرآن کریم جن کی فضیلت پر رب تبارک و تعالی نازل فرما رہا ہو۔ میرے آقا علیہ السلام آرام فرما ہے، رخ مصطفیٰ پر آنسو گرتے ہیں۔ صدیق اکبر کی نگاہیں کھل گئی، کہا مالک یا ابا بکر، ابو بکر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دینا تھا نا، دلیختو، کہنا تھا میں ڈسا گیا یا رسول اللہ میں ڈسا گیا۔ لیکن ادب دیکھو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بھائی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سامنے کے گھر میں آگ لگ جائے تو آپ سامنے گھر والوں کو القاب و آداب سے پکارو گے، یہ آپ یہ کہو گے کہ آگ لگی نکلو؟ آداب نہیں، یہ مقام ایسا ہوتا ہے کہ کتنا بھی بلند بالا شخصیت ہو، عظمت والی شخصیت ہو، جس کو آپ آداب و القاب کے علاوہ ان کے نام کو لے ہی نہیں سکتے ہوں، لیکن جب حادثات پیش آ جاتے ہیں، کوئی واقعہ ایسا رونما ہوتا ہے تو وہاں آداب کا خیال نہیں ہوتا، ان کی ذات، ان کے نام لے کر فوری طور پر پکارا جاتا ہے۔ لیکن آؤ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب دیکھو، بارگاہ رسالت سے وارفتگی دیکھو، ادب دیکھو کہ سیدنا صدیق اکبر سے میرے آقا نے فرمایا کہ ماں لکا یا ابا بکر، اے ابو بکر تم آنکھ سے آنسو بہارے رو رہے ہو، تمہیں ہوا کیا ہے؟ تمہیں ہوا کیا ہے؟ تو صدیق اکبر نے جواب دیا، کتنا پیارا جواب دیا، کہا لدغت فداک ابی و امی یا رسول اللہ۔ فرمایا میرے ماں باپ، ادب دیکھو، یہ نہیں کہا کہ ڈسا گیا میں، سانپ نے ڈس لیا، یہ الفاظ منہ سے نہیں نکلے، زبان سے نہیں نکلے، یہ الفاظ نہیں نکلتے ہیں۔ الفاظ کیا نکلے؟ ادب کے الفاظ تھے۔ کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، قربان ہوں یا رسول اللہ، میں ڈسا گیا ہوں۔ لدغت فداک امی ابی و امی یا رسول اللہ، لدغت فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میں ڈسا گیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فوراً اپنے لعاب دہن کو اس مقام پر لگایا جہاں پر کہ سانپ نے ڈسا تھا، سارا زہر بیک وقت ختم ہو جاتا ہے، بیک وقت سارا زہر جسم کا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صدیق اکبر ہیں جو سب سے پہلے صحابی ہیں،
یہ وہ ہیں جو ہجرت میں ساتھی ہیں، یہ وہ ہیں جو سفر میں ساتھی ہیں، یہ وہ ہیں جو حضر میں ساتھی ہیں، یہ وہ ہیں جو قبر میں ساتھی ہیں، یہ وہ ہیں جو یار غار ہیں، یہ وہ ہیں جو قبا کی پہلی اینٹ رکھی ہے، یہ وہ صدیق اکبر ہیں جو ہجرت میں رسول اللہ کی رفاقت اختیار فرمائی ہے، یہ وہ صدیق اکبر ہیں جنہوں نے 40,000 درہم کو رسول اللہ کے قدموں میں لا کر ڈالا ہے، یہ وہ صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے مسجد نبوی کی پہلی اینٹ رکھی ہے، یہ وہ صدیق اکبر ہیں جنہوں نے جو ہے ریاض الجنہ کے ٹکڑے کو خرید کر دین اسلام کے لیے جو ہے وقف فرما دیا ہے۔ ایک نہیں سینکڑوں جو ہے احادیث اور آیتیں آپ کی شان بیان فرماتی ہے۔